11 ہجری کو حضرت محمد حج کے لیے تشریف لے گئے۔ 11 ہجری کو جب حج پر تھے تو حضرت جبرائیل ایک صورت 11 ذی الحج کو لے کر آئے، جس کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ ایک صورت تھی جس کے اندر اشارہ تھا حضرت محمد کے لیے کہ اب آپ کا مشن دنیا کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ نے حج کیا 11 ہجری کو، آپ نے شیطان کو کنکر مارے۔ زوال سے پہلے آپ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ آخری صورت ہے جو آپ پر نازل ہوئی۔ زوال کے بعد آپ نے شیطان کو 3 کنکر مارے اور پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب آپ اپنی اونٹنی عذبہ پر سوار ہوئے تو آپ نے یہ تاریخی جملہ بولا کہ لوگوں، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے۔ لوگوں، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ اس کے بعد آپ نے معاذ ابن جمل کو مدینہ سے یمن روانہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو روانہ فرماتے تھے تو مسجد سے روانہ فرما دیتے تھے، لیکن معاذ ابن جبل سے ایسی محبت تھی کہ آپ ان کو روانہ کرنے کے لیے 7 میل پیدل چلے اور آخر میں جب روانہ کرنے کے لیے الگ ہونا، جدا ہونے کا وقت آ گیا ان کو سی آف کرنے کے لیے، تو آپ نے معاذ ابن جبل کو فرمایا کہ معاذ ابن جبل، اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے، جب تم لوٹ کر واپس آؤ گے تو میری قبر کو دیکھو گے، مسجد میں میں نہیں ملوں گا۔ تو معاذ ابن جبل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے، تو آپ کو بھی ان کا رونا دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے کہا کہ معاذ، غم نہ کر، جو تقوی پر مرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جدائی کا غم نہ کر۔ یعنی جو تقوی والے ہوں گے، یعنی اللہ سے حیا کرنے والے ہوں گے، وہ جنت میں حضرت محمد کے ساتھی بنیں گے۔ پھر اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہو، پاکستان سے ہو، افریقہ سے ہو، کہیں سے بھی ہو، جو تقوی پر مرے گا وہ جنت میں حضور کا ساتھی ہوگا۔ اس طرح جب آپ واپس لوٹے، یعنی 29 سفر کو عصر کی نماز کے وقت ایک جنازہ آیا، آپ نے وہ جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں ان کو دفن کیا جنازے کو۔ پھر جب آپ گھر لوٹے تو آپ کے سر کے اندر شدید درد ہوا۔ اس کے بعد 29 جب آپ گھر میں گئے تو تیز سر میں درد شروع ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی تیز بخار ہو گیا۔ اب باری حضرت عائشہ کی گھر میں تھی، یعنی 29 2 دن سفر کے اور 12 دن ربیع الاول کے، یعنی 14 دن آپ نے شدید بیماری میں گزارے، یعنی شدید سر میں درد اور تیز بخار کے ساتھ آپ نے 14 دن گزارے۔ اسی طرح آپ ہر دن آپ اپنی بیویوں کے گھر جاتے تو اپنی بیویوں سے دریافت کرتے کہ کل کس کے گھر کی باری ہے، تو وہ کہتی کہ ام سلمہ کی۔ پھر ام سلمہ کے گھر جاتے تو کہتے کل کس کی باری ہے، تو وہ کہتی میمونہ کی۔ اس کے بعد وہ بیویاں سمجھ گئیں کہ حضرت محمد اپنے بیماری کے دن حضرت عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے تو 7 بیویاں اکٹھی ہوئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیماری کے دن حضرت عائشہ کے گھر گزاریں، اور جب آپ صحت یاب ہو جائیں تو ہمارے گھروں کی ترتیب ویسے ہی شروع کر دیں، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ حضور جانتے ہیں کہ کل کس کے گھر کی باری ہے، یعنی وہ اپنے بیماری کے دن حضرت عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ یہاں حضرت محمد نے ہمیں ایک عدل کی مثال دی ہے۔ اسلام جب دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے تو عدل کی مثال ہے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی دوسری بیوی کے ساتھ عدل نہ کر سکا تو قیامت والے دن اس کا آدھا حصہ فالج میں ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو ایک بیوی جائز ہے۔ اسی طرح
چاہے وہ جتنی عبادت گزار ہو، جتنے نماز روزے پڑھتا ہو یا جتنی بھی عبادت گزاری کرتا ہو، اگر وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ یا کسی کے شخص کے ساتھ انصاف اور عدل سے نہیں رہا تو آدھا حصہ اس کا قیامت والے دن کام نہیں کرے گا، آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا۔ اب آپ حضرت محمد نے اپنی بیویوں کا شکریہ ادا کیا اور علی اور عباس کو بلایا، ان کے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ بیماری اور علالات کی وجہ سے آپ اپنے پیر زمین پر نہیں رکھ پا رہے تھے، بلکہ آپ کے جو پیر تھے وہ اس طرح کھڑے تھے۔ آپ ان کے کندھوں کے سہارے حضرت عائشہ کے گھر گئے۔ یہ پیر کا دن تھا اور اگلے پیر ہی آپ نے دنیا سے رخصت فرمائی تھی۔ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت محمد علالت میں ہیں، تو صحابہ کرام ملنے کے لیے حضرت عائشہ کے گھر آتے تھے، یعنی حضرت محمد سے ملنے آتے تھے۔ تو حضرت محمد نے کہا کہ اب سے تمہارا اللہ نگہبان ہے، اب تم اللہ کے حوالے، اب اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ تو صحابہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا لگتا ہے آپ کا جانے کا وقت ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو غسل کون دے گا؟ تو حضرت محمد نے کہا اہل بیت۔ تو انہوں نے کہا آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ کہا اہل بیت۔ کہا آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ تو کہا اہل بیت۔ پھر آپ نے کہا کہ جب مجھے غسل دے دینا تو تھوڑی دیر انتظار کرنا، کیونکہ سب سے پہلے جبرائیل اور میکائیل آئیں گے، وہ مجھ پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اس کے بعد 7 آسمان کے فرشتے آئیں گے اور وہ مجھ پر درود سلام بھیجیں گے۔ اس کے بعد اہل بیت کے مرد آئیں گے، وہ مجھ پر درود و سلام بھیجیں گے۔ پھر اہل بیت کی عورتیں آئیں گی، مجھ پر درود و سلام بھیجیں گی۔ اس کے بعد اہل بیت کے بچے، پھر نوکر، پھر مہاجرین مکہ، پھر مہاجرین مکہ میں عورتیں، مہاجرین مکہ کے مرد، پھر مہاجرین مکہ کی عورتیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے نوکر، پھر مدینہ والے آئیں گے، پھر مدینہ والوں کے مرد، پھر ان کی خواتین، پھر عورتیں اور پھر بچے، پھر نوکر نوکرانی آئیں گے۔ پھر تم مجھے اللہ کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے ایک عجب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد جو امت آئے اس کو میرا سلام پیش کرنا، اس امت کے بعد جو امت آئے اس کو میرا سلام پیش کرنا۔ اسی طرح نئی آنے والی نسل کو میرا سلام پیش کرنا، یعنی قیامت تک آنے والی نسلوں کو میرا سلام پیش کرنا، ان تک میرا پیغام پہنچانا۔ ابھی آپ کی رخصت فرمانے میں 5 دن باقی تھے۔ آپ نے کہا کہ مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے نہلایا جائے۔ تو 7 کنویں کے پانی مشکیزوں میں بھر کر لائے گئے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں کوئی ایسی بڑی جگہ یا ٹب نہیں تھی جہاں پر آپ بیٹھ کر نہا پاتے، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا اور 7 مشکیزوں کا پانی، 7 کنووں کا پانی مشکیزوں کی مدد سے اس ٹب میں بھرا گیا۔ آپ نے تہمت باندھا اور اس پانی سے نہائے تو آپ کی بخار کی شدت میں کمی آئی۔ آپ کے سر میں اتنا درد تھا، اتنا سر درد کہ آپ نے سر درد کی وجہ سے سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی، سر کے اوپر سرخ رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو نہانے کے بعد آپ حضرت فضل بن عباس اور علی کا سہارا لے کر مسجد گئے، مسجد کے منبر پر کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد جب آپ منبر پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا لوگو، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کا ساتھ تھپڑ مارا ہو، کسی کو لاٹھی ماری ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کو دکھ درد تکلیف پہنچائی ہو، تو میں یہیں اپنے جان اور مال کے ساتھ حاضر ہوں، میرے سے بدلہ یہیں لے لو، قیامت میں مجھ سے بدلہ نہ لینا، مجھ سے یہیں اپنا بدلہ لے لو، قیامت میں مجھ سے بدلہ نہ لینا۔ یہ حضرت محمد ہیں جن کے طفیل ہم لوگوں کے حسابوں کو نے معاف ہونا ہے، جنہوں نے بے گناہ بے حساب جنت میں جانا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا حساب بہت سخت ہے، مجھ سے یہی حساب لے لو۔ یہ صحابہ کرام یہ سن کر رونے لگ گئے، تو حضرت محمد یہ الفاظ دہراتے رہے۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر آ کر بیٹھے اور کہا مجھ سے یہی حساب لے لو، میں آخرت میں حساب نہیں دے پاؤں گا، قیامت کا حساب بہت سخت ہے، مجھ سے یہی حساب لے لو۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر میں نے کسی کا حق دینا ہے تو وہ مجھے یہیں بتا دے، اگر میں کسی کا دینے دار ہوں تو مجھے یہیں بتا دے۔
پھر ایک صحابہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں یا 3 دینار دینے ہیں۔ تو حضرت محمد نے کہا دینے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ساحل آیا تھا تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ پیسے نہیں تھے، تو آپ نے کہا کہ تم دے دو، میں تمہیں بعد میں دے دوں گا۔ آپ حضرت محمد کی یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر میں ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا جس سے چراغ جل جاتا، تو آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے؟ آپ حضرت محمد کے پاس جن کو اللہ تعالیٰ نے کے لیے کائنات سجائی، جن کے لیے جنت کی چابیاں جن کو دے دی، ان کے پاس جاتے وقت 3 روپے نہیں تھے ادا کرنے کے لیے، 3 دینار نہیں تھے ادا کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے فضل سے کہا کہ میرا قرضہ ذمہ لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ، میں ذمہ لیتا ہوں۔ کہا یہ فضل سے 3 دینار لے لینا۔ یہ ہے ہمارے حضور جن کو قیامت کی تو فکر تھی لیکن دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی، جن کو پیسے جمع کرنے کا کوئی لالچ نہیں تھا، جن کو دنیا میں اپنی فیکٹریاں ملیں بنانے کا کوئی لالچ نہیں تھا، پیسوں کا کوئی حرص نہیں تھا، جیسے مرضی آج کا دن گزار لیا، بس سارا دن عبادت میں گزارا، سارا دن لوگوں کے کام آئے، جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کیا، جنہوں نے کہا کہ قیامت کا حساب بہت سخت ہے، مجھے معاف کر دینا، میرے سے جو حساب لینا ہے یہی لے لو۔ اسی طرح علالت کے باوجود نماز کے لیے آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ جمعرات کا دن تھا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، آپ ایک بار عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد جانے کے لیے اٹھ نہ پائے، پھر کھڑا ہونے کی کوشش کی، اٹھ نہ پائے، پھر تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو نماز پڑھانے کے لیے اٹھ نہ پائے۔ تو آپ نے کہا کہ آج ابو بکر میرے مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور نماز پڑھیں۔ تو لوگوں نے کہا چاہے عمر کھڑے ہو جائیں چاہے ابو بکر کھڑے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے، نماز ہی تو پڑھانی ہے۔ تو جب حضرت عمر کھڑے ہوئے اور ان کی اللہ اکبر تکبیر کی آواز سنی تو حضرت محمد نے کہا کہ نہیں، میرے مصلی پر صرف ابو بکر کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اسی طرح پھر حضرت ابو بکر آپ کے مصلی پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار اور پیر کی فجر 17 نمازیں آپ کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے پڑھائیں۔ اس طرح جمعے کے دن حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کا حال پوچھ کر آؤ۔ حضرت محمد چونکہ سر کے درد اور بخار میں تھے تو انہوں نے کہا تکلیف ہے، تکلیف ہے۔ پھر ہفتے والے دن پھر حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ میرے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا حال پوچھ کر آؤ، تو آپ نے کہا تکلیف ہے۔ اس کے بعد اتوار کے دن پھر حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کا حال پوچھ کر آؤ، تو حضرت محمد نے کہا تکلیف ہے۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، 632 ہجری اور 11 عیسوی۔ 11 ہجری کو جب آپ کی طبیعت میں بشاشت آئی تو آپ سب مسجد گئے، سب صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے جب مسجد کا دروازہ کھولا تو سب نماز چھوڑ کر آپ کی طرف دیکھنے لگ گئے، سب بھول گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حضرت محمد کا آخری دیدار تھا اپنی امت کو، تو سب کے چہرے مڑ گئے، حضرت محمد کی طرف ہو گئے، تو حضرت محمد نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر سب صحابہ نے نماز پڑھی، یہ آپ کا آخری دیدار تھا اپنی امت کو۔ حضرت محمد کی سب سے پیاری بیٹی، سب سے جگر کا ٹکڑا بیٹی حضرت فاطمہ تھی، تو کہا کہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے اس سے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا۔ تو جب آپ کی رخصت کا وقت آیا تو آپ نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا، کہا کان ادھر کر، اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو وہ زور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو کہا رو نہیں، کچھ دنوں کے بعد جنت میں ملیں گے، کچھ دنوں کے بعد جنت میں ملیں گے۔ اس کے بعد 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی 24 یا 25 سال کی عمر میں رخصت فرما گئیں اس دنیا سے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے جگر کے ٹکڑے داماد حضرت علی کو بلایا اور ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، اور پھر ان کو سر سے لے کر کمر کو پیار کرتے رہے، آہستہ آہستہ پیار کرتے رہے، دعائیں دیتے رہے۔ ان سے ملنے کے بعد آپ نے حسن اور حسین کو بلایا،
یہاں پہ ایک حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو عزت دیا کرو. ایک ماؤں سے گزارش ہے کہ آپ کے بچے جب پڑھ نہیں رہے یا ہوم ورک نہیں کر کے آئے یا چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے، اسکول نہیں جا رہے، اٹھ نہیں رہے، سو نہیں رہے، تو آپ ماں باپ مل کر ذلیل نہ کیا کریں. جب آپ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں نفرت بھر رہے ہوتے ہیں. بچوں کی عزتیں مت چھینیں. یہ حضرت محمد کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو عزت دو. ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. جب آپ اپنے بچوں کو عزت دیں گے تو وہ تمہیں عزت واپس کریں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی. جب تم ان کے محتاج ہوگے تو وہ تمہیں عزت دیں گے. اس طرح ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ حضرت محمد نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے کہ حسن اور حسین مسجد میں آئے اور آپ کی کمر پر سوار ہو گئے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. صحابہ کو یہ خوف ہوا کہ شاید آپ دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں. تو ایک صحابی نے دیکھا کہ حسن اور حسین آپ کی کمر پہ سوار ہیں اور آپ سجدے کی حالت میں ہیں، تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر بچوں کو اتارنے کی کوشش کی تو آپ حضرت محمد نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو منع فرما دیا. پھر جب تک حسن اور حسین آپ کی کمر پر سوار رہے تو آپ نہیں اٹھے، سجدے کی حالت سے نہیں اٹھے. آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. آپ نے حسن اور حسین بچوں کو اتنی عزت دی. پھر جب وہ اترے تو آپ نے باقی نماز پڑھانے اپنی مسلسل اپنے اصول کے مطابق یا اپنے وقت کے مطابق باقی نماز پڑھائی. جب آپ نے سلام پھیر لیا تو آپ نے حسن حسین کو گود میں لیا اور کہا کہ میرے ماں باپ ان پر قربان، ان کو تکلیف نہ دیا کرو. آپ کی محبت کا بچوں سے یہ عالم تھا کہ جب آپ روز بچوں سے ملنے جاتے تو جب آپ ملنے جاتے اور حسن حسین کو دیکھتے تو گھٹنے ٹیک دیتے اور اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتے اور کہتے کہ اپنے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور پھر کمرے کے چکر لگاتے. آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، بچے ٹائم نہیں دیتے، اپنے ایک دوسرے کی باتیں شیئر نہیں کرتے. بچے موبائل میں ٹائم صرف کرتے ہیں، ماں باپ ٹی وی میں موبائل صرف کرتے ہیں. آج کل ماں باپ بچوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے بچوں سے لیے کچھ ایسا ٹائم نکالنا ہے جس کے اندر آپ بچوں سے باتیں کریں، بچوں سے ڈیٹا ٹرانسفر کریں. ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا، کیا چل رہا ہے، کیا چاہیے، کیا ہو رہا ہے. اس طرح اپنے خیالات کو، ان کے احساسات کو، ان کی شیئرنگ کریں، باتوں کو شیئر کریں. ہمارے حضرت محمد نے ہمیں یہی سکھایا ہے. اس طرح پھر ان کو کہتے کہ تمہاری سواری کیسی رہی، تمہارا اونٹ کیسا تھا. پھر جب دونوں بچوں کو اتر جاتے تو زینب کو بٹھاتے اور پھر زینب کو اپنی کمر پر سوار کر کے کمرے کی سیر کرواتے. یہ وہ ہیں سرداروں کے سردار، انبیاؤں کے انبیاء، اولیاء، ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ. آپ کائنات کے، آپ کے لیے وہ ہیں جنہوں نے اللہ نے کائنات تشکیل فرمائی. سرداروں کے سردار، آپ پر اتنی بڑی ذمہ داریاں تھیں، آپ پر پوری امت کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن آپ بچوں کے لیے روز ٹائم نکالتے تھے. اسی طرح ایک صحابی کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کی قبر پر جا کر یہ دعا فرمائی کہ طلحہ جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کر مسکرائے، وہ تجھے دیکھ کر مسکرائے. تو جب آپ نے آخری روز آ گیا تو آپ نے تقریر کو مکمل کیا تو حضرت جبرائیل بھی غمگین ہو گئے اور کہا کہ آج کے بعد تو میں بھی اس دنیا میں نہیں آؤں گا، آج کے بعد تو میں بھی اس دنیا میں نہیں آؤں گا. اس کے بعد آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی. آپ کی چیخ سننے کے بعد باقی جو ازواج مطہرات تھیں وہ بھی اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو آپ کی آج منزل تمام ہو چکی تھی. حضرت ابو بکر چونکہ اپنی دوسری بیگم کے پاس اولی گئے ہوئے تھے تو وہ گھوڑے پر تشریف لائے. جب آئے تو آپ نے آپ کے چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ ہائے میرے خلیل، ہائے میرے دوست، ہائے میرے محسن، ہائے میرے جگر، آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے. اتنے میں آپ کے آنسو مبارک آپ کے
آپ کے چہرے پر گرے۔ تو جب آپ علالت کے اندر تھے تو حضرت فاطمہ نے آپ کے بیماری کو دیکھا، آپ کی پریشانی کو دیکھا تو کہا ہے میرے باپ کا دکھ، تو آپ نے کہا آج میرے دکھ کا آخری دن ہے، اس کے بعد میں کوئی دکھ نہیں دیکھوں گا۔ تو جب کوہرام مچا ہوا تھا مسجد کے اندر تو لوگ جمع تھے، کیونکہ آج تو ہمارے نبی کا آخری دن تھا، وہ ان کی منزل پوری ہو چکی تھی۔ تو حضرت عمر نے تلوار اٹھا رکھی تھی اور کہا کہ جو کہے گا کہ ہمارے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے یا فوت ہو گئے تو میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر ہمارے دنیا کے نبی دنیا کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو ہم انسانوں کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نے ایک ایک کر کے ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، ایک ایک کر کے ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم دنیا کو اپنا آخری ٹھکانہ، اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہم نے بھی دنیا کو الوداع کہنا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملیز کو، ہم نے رشتہ داروں کو، سب کو الوداع کرنا ہے، الوداع کہنا ہے، کیونکہ وہاں قیامت کے دن پیش ہونا ہے، وہاں قیامت کے دن حساب دینا ہے۔